اب طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ 5 نمازیں کیوں فرض کی گئیں؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ انسان کے 5 حواس ہیں، ان 5 حواس کے شکریہ کے طور پہ اللہ نے 5 نمازیں ادا فرمائیں، جیسے دیکھنا، سننا، سونگھنا، چھونا اور چکھنا، ان کو 5 حواس کہتے ہیں۔ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں حواس خمسہ، جن کی وجہ سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو حواس خمسہ کے شکریہ کے طور پہ اللہ نے 5 نمازیں ادا فرما دی۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، انسان کی 5 بنیادی ضروریات ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے کھانا، پھر پینا، پھر لباس، پھر مکان اور بیوی، یہ 5 بنیادی ضروریات ہیں۔ تو جو آدمی 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ ان 5 بنیادی ضروریات کا اللہ کے ہاں شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، 5 بنیادی مصیبتیں ہیں جن میں سے ہر بندے کو گزرنا پڑے گا، جیسے موت، قبر، حشر، پل صراط اور میزان۔ یہ 5 ایسی مصیبتیں ہیں کہ جن میں سے ہر بندے کو گزرنا ہے، نیک ہو یا بد ہو۔ پل صراط سے گزرنا ہے، میزان پہ نام اعمال کو تلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائیں، جو بندہ 5 نمازیں پوری کرے گا میں اس کو ان 5 مصیبتوں سے آسانی کے ساتھ گزار دوں گا۔ پھر 5 نمازوں میں فجر کا وقت کیوں چنا گیا؟ اس لیے کہ فجر کے وقت کو اس وقت کے ساتھ مشابہت حاصل ہے جب جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو تم اس وقت نماز پڑھو گے، ہم اس کے بدلے تمہیں جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ بعض علماء نے لکھا کہ فجر کا وقت اس لیے فرض کیا گیا، اے میرے بندے تو میرے نام سے اپنے دن کی ابتدا کر، میں تیرے دن کے ہر کام میں تیری معاونت کروں گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فجر کے وقت شکرانے کے نفل پڑھے تھے۔ جب بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا تو وہ بڑے ڈپریس تھے، بڑے غمزدہ تھے۔ ایک تو جدائی تھی والد سے، پھر اکیلے تھے، چھوٹی عمر تھی، اوپر سے رات کا اندھیرا آ گیا اور کنویں کے اندر تھے، تو ان کی طبیعت پہ گھبراہٹ طاری تھی کہ میرے بھائیوں نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا، اور وہ یہ سمجھے تھے کہ شاید اب مجھے اندھیرے میں ہی رہنا پڑے گا اور روشنی میں دوبارہ جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ لیکن جب صبح کا وقت ہوا نا تو اسفار میں روشنی ہو جاتی ہے، تو ان کو اندھیرا گھٹتا نظر آیا۔ انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ میری اس مصیبت کو بھی آسان کر دے، اور دنیا میں جو کوئی مصیبت زدہ ہے ہر ایک کی مصیبت کو آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ آپ غور کریں گے کہ سحری کا وقت وہ وقت ہے کہ جب اکثر پریشان حال لوگوں کی پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ کسی کا والد فوت ہو گیا، غمزدہ ہے، ساری رات غمزدہ رہے گا، سحری کے وقت پرسکون ہو کے وہ بھی سو جائے گا۔ آپ دیکھیں ہسپتالوں کے اندر مریض سارا دن پریشان رہیں گے، ڈاکٹر بتائیں گے کہ جی سحری کے وقت ان کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور ان کی ریڈنگ سٹیبل ہو جاتی ہیں۔ اصل میں یہ یوسف علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہے کہ سحری کے وقت میں اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو چونکہ انہوں نے فجر کی نماز ادا کی تھی، اللہ نے اس امت کو بھی نماز دی تاکہ یوسف علیہ السلام کی طرح یہ بھی میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ ظہر کا وقت اس لیے فرض فرمایا کہ لوگ چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ میرے بندو اس وقت سورج ڈھل رہا ہوتا ہے، تم ثابت کر دو نہ چڑھتے سورج کی پرورش کرتے ہیں نہ ڈھلتے سورج کی، ہم نہ اس سورج کی پرورش کرتے ہیں نہ چاند کی پرورش کرتے ہیں، ہم ان کے پروردگار اپنے رب کی پرورش پر عبادت کرنے والے بندے ہیں۔ عصر کا وقت وہ وقت ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے جنت میں گندم کا دانہ کھایا تھا اور ان کو جنت سے نکالا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت سے عصر کے وقت عبادت کروائی تاکہ ان کی زندگی میں جو ان سے بھول ہوئی، غلطیاں ہوئیں، میں ان کی غلطیوں کو عصر کی نماز کے بدلے معاف کر دوں گا۔ پھر یونس علیہ السلام ایک پیغمبر اسلام تھے، وہ عصر کے وقت مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تھے اور انہوں نے عصر کی نماز ادا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے امت پر عصر کی نماز فرض فرمائی
کہ میرے بندو تم اس وقت نماز پڑھو گے تو تم بھی حالات کی مچھلی میں پھنسے ہوئے ہوگے، میں اس مچھلی کے حالات سے تمہیں نکال دوں گا۔ دیکھیں نا، کچھ لوگ قرض میں پھنس جاتے ہیں، نکلنے کی صورت نظر نہیں آتی، کاروبار چلتا نظر نہیں آتا، ایک بچی اپنے گھر میں ہے، رشتے نہیں آتے، اب وہ حالات کی مچھلی میں پھنسی ہوئی ہے، جائے تو کہاں جائے، کرے تو کیا کرے۔ تو جب کوئی بندہ کوئی بیماری کی مچھلی میں پھنسا ہوا ہے، نکل ہی نہیں پاتا، طبیعت ٹھیک ہی نہیں ہوتی، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو تم حالات کی مچھلی میں پھنسے ہوئے ہو، تمہیں نکلنے کی صورت نظر نہیں آتی، عصر کی نماز پڑھو گے میں تمہیں اس نے نکال دوں گا، آزاد فرما دوں گا۔ پھر مغرب کی نماز اللہ نے اس لیے فرض فرمائی کہ میرے بندو سارا دن تم اپنے کام کاروبار کرتے رہے اور تم سے غلطیاں بھی ہوئیں، کوتاہیاں بھی ہوئی، اب مغرب کی نماز پڑھو گے تو اس کے بدلے میں تمہارے سارے دن کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ عشاء کی نماز اس امت کی خصوصیت ہے، پہلی امتوں پر عشاء کی نماز نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اعزاز کے طور پر عشاء کی نماز ادا کر۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ نبی علیہ السلام کو عشاء کے وقت معراج نصیب ہوا تھا، معراج عشاء کے بعد ہوا تھا شروع، تو اللہ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج عطا کیا تھا، ان کے امتی ہو تم عشاء کی نماز پڑھو گے میں اس کے بدلے تمہیں روحانی معراج عطا کر دوں گا۔ اس لیے کہتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کا معراج ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں 2 رکعت 3 رکعت یا 4 رکعت یہ کیوں ہے، 5 رکعت کیوں نہیں، 1 رکعت کیوں نہیں؟ دیکھیں نا، فجر میں 2 رکعت فرض ہے اور ظہر میں 4 رکعت فرض ہے اور مغرب میں 3 رکعت فرض ہے، تو 2 3 اور 4 رکعتیں ہیں جو فرض فرمائی گئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، قرآن مجید میں ہے جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، ان فرشتوں میں بعض کے 2 پر اللہ نے بنائے، بعض کے 3 پر بنائے اور بعض کے 4 پر بنائے۔ فرمایا میرے بندو فرشتوں کو ان پروں سے پرواز نصیب ہوتی ہے، تم مومن ہو نماز کی یہ رکعتیں ادا کرو گے تمہیں میں روحانی پرواز عطا فرما دوں گا۔ نماز کی رکعتوں پر ہم غور کریں تو 17 رکعتیں فرض ہیں، 2 فرض فجر کے، 4 ظہر کے 6 ہو گئے، پھر 4 عصر کے 10 ہو گئے، پھر 3 مغرب کے 13 اور 4 عشاء کے، تو ٹوٹل 17 رکعتیں بنتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں 17 چیزوں کی سیر کروائی تھی، 8 جنتوں کی، 7 جہنم کے حصے، تو 8 اور 7 15، اور 1 عرش اور 1 کرسی، اس کا دیدار اللہ نے کروایا تھا۔ تو 17 رکعتوں کی سیر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی تھی، 17 رکعتیں ہی اللہ نے فرض واجب فرما دی، امتیو تم 17 رکعتیں ادا کرو گے میں تمہیں بھی اپنے وقت پہ جنت کی سیر کروا دوں گا۔